کا دن آ گیا ہے لیکن دل نشین بالکل بھی خوش نہیں ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اب اپنا سب کچھ حیدر کے نام کر دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتی۔ دونوں اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، لیکن پرانی یادیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر ان سے پیچھا چھڑانا بھی چاہیں تو محمل اور حمزہ بار بار ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ حمزہ آئے دن دل نشین کے گھر پھول بھجواتا ہے۔ یہ سب کچھ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا ہے حیدر سے کہ آخر یہ کون بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب محمل کا پتہ چلتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ محمل آئے دن یہاں آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر حیدر کھلکھلا اٹھتا ہے۔ جب حیدر کہتا ہے کہ تمہارا افیئر چل رہا ہے، یہ سن کر دل نشین کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ افیئر تو آپ کا چل رہا ہے اپنی پرانی محبوبہ سے، آپ اس کی ایک مسکراہٹ پر مر مٹتے ہیں۔ جس پر حیدر غصے سے کہتا ہے کہ اگر مجھے اس سے شادی کرنا ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے۔ جس پر دنکے کی چوٹ پر کہتی ہے دل نشین کہ اگر مجھے بھی افیئر چلانا ہوا نا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہیں سکتی۔ یہ سن کر حیدر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہاتھ اٹھانے لگتا ہے کہ دل نشین ہاتھ روک لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہوا وعدہ کہ ہم ایک دوسرے کے پابند رہیں گے، اگر میں آپ کی پابند رہوں گی تو آپ کو بھی میرا پابند رہنا پڑے گا، لیکن دونوں ہی اپنے وعدے جیسے بھلا بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کو شک میں جلا رہے ہیں۔ ادھر سے حمزہ سامنے آ جاتا ہے حیدر کے۔ حمزہ جو کہ یہ چاہتا ہے کہ حیدر دل نشین کو چھوڑ دے، وہ آ کر کہتا ہے کہ وہ پھول میں نے بھجوائے تھے۔ یہ سن کر حیدر کو بہت غصہ آتا ہے کہ تم آخر ہو کون اور چاہتے کیا ہو؟ جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں دل نشین کو چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم ہم دونوں کی زندگی سے نکل جاؤ۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، اچھا موقع ہے تمہارے پاس اپنی محبت کو حاصل کرنے کا۔ جس پر حیدر چلا اٹھتا ہے اتنا بغیرت نہیں ہوں میں کہ اپنی عزت کسی کے حوالے کر دوں، وہ میری بیوی ہے اور آج کے بعد اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تو تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ یہ سن کر حمزہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے جو تم افیئر چلا رہے ہو؟ جس پر حیدر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف تمہاری بکواس ہے اور کچھ بھی نہیں، اور اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف محمل جو کہ ڈورے ڈال رہی ہے حیدر پر، وہ یہ کہتی ہے دل نشین سے آ کر کہ وہ لڑکیاں جو کہ افیئر چلاتی ہیں وہ نہ اپنے شوہر کی رہتی ہیں اور نہ ہی اس کے دل کی۔ یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے دل نشین کو اور کہتی ہے تو افیئر تو آپ چلا رہی ہیں نا، اپنے شوہر انصر کو چھوڑنے کا سوچ رہی ہیں اور میرے شوہر کو ہتھیانا چاہ رہی ہیں۔ یہ سن کر محمل کو بہت غصہ آتا ہے، وہ ہاتھ اٹھانے لگتی ہے کہ وہاں پر حیدر آ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ روک لیتا ہے۔ خبردار، میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کی انسلٹ کرے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے دل نشین، وہ محمل کو بے عزت کرتا ہے اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتا دل نشین سے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دل نشین یہ سب کچھ دیکھ کر حیران و پریشان ہے کہ یہ شخص تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی محمل کو بے عزت کر کے گھر سے نہ نکالتا، اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچتا اور مجھے چھوڑ دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ غلطی پر میں ہوں، وہ نہیں ہے۔ وہ جاتی ہے حیدر کے پاس اور جا کر اسے معافی مانگتی ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جیسے بے بس آپ تھے ویسی بے بس میں ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی اچھے سے گزاروں۔ یہ سن کر حیدر کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس میں تم میرا ساتھ دو گی۔ دل نشین کہتی ہے کہ ہاں، پورا ساتھ دوں گی، میں اپنی پرانی ماضی کی یادوں کو بھلانا چاہتی ہوں، میں اس میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر حیدر کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حمزہ جو کہ جان نہیں چھوڑ رہا، وہ بلیک میل کرتا ہے دل نشین کو کہ آؤ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اسے گاڑی میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اترو اور آ کر میری گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور جب دل نشین آ کر بیٹھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم چھوڑ دو اس کو، کھلا لے لو اس سے، میں تم سے شادی کروں گا۔ لیکن دل نشین اسے صاف منع کر دیتی ہے، پتہ نہیں کیسے لیکن مجھے اب اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، آج کے بعد میری زندگی میں واپس نہیں آنا۔ اگر کبھی بھی مجھ سے محبت کی ہے تم نے تو پھر اب میری زندگی سے نکل جاؤ، چھوڑ دو میرا پیچھا اور اپنی زندگی کہیں اور بساؤ۔ یہ سن کر حمزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ گھر والوں کو آ کر اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ آپ لوگوں نے دل نشین کو میری زندگی سے نکالا ہے اور اب وہ میری زندگی سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ اس کا واپس آنا مجھے ناممکن لگ رہا ہے۔ اب ساری زندگی آپ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے روتے رہیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو نظر نہیں آؤں گا، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اور وہ واپس انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کی چاہے کتنی بھی منت کریں لیکن وہ واپس
واپس نہیں آتا۔ ادھر سے دل نشین حیدر کے ساتھ بہت خوش ہے اور محمل سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ کس طرح سے بے عزت ہو کے نکالا گیا ہے۔ نہ اس کا شوہر اسے وقت دیتا ہے اور نہ ہی اسے اب حیدر مل سکا ہے۔ وہ پچھتاتی ہے اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر، لیکن دل نشین اور حیدر ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا اور آپ لوگوں کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ کیا دل نشین کو واپس حمزہ کے پاس جانا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔